ہے اشک میری آنکھوں میں کلثم سے زیادہ، صنم کوچا تیرا ہے اور میں ہوں۔ 100 قصوں سے بہتر ہے کہانی میرے دل کی، یاد آتی ہے ہمیں جان تمہاری باتیں۔ جان ہم تجھ پہ دیا کرتے ہیں، جان ہم تجھ پہ دیا کرتے ہیں، سب ہمارے لیے زنجیر لیے پھرتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں بسمل آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں بات کروں گا شیخ امام بخش ناسک کی۔ شیخ امام بخش جو ہیں ان کا تعارف کیا ہے، اس پہ بات کریں گے، مختصر سی تعارف ان کا پیش کریں گے۔ یہ ہائی اسکول اور انٹر کے جو سلیبس ہے اس میں شامل کیا گیا ہے، تو ان کے لحاظ سے کافی ہو جائے گا اتنا۔ ہائی اسکول انٹر والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے میسج مجھ کو آئے تو میں یہ ان کے سلیبس میں شامل ہے، تو بات کر لیتے ہیں۔ شیخ امام بخش جو ہیں وہ 10 اپریل 1772 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات جو ہے وہ 16 اگست 1838 میں ہوئی۔ یہ پیدا فیض آباد میں ہوئے اور وہیں پروان چڑھے۔ انہوں نے اپنے بچپن کا حصہ جو ہے، زندگی کا بچپن جو ہے پورا وہ فیض آباد میں گزارا ہے، اور یہیں پر فیض آباد میں ہی مرثیہ کے بہت بڑے شاعر ہیں بابر علی انیس، وہ بھی فیض آباد میں پیدا ہوئے اور یہیں رہے، بعد میں وہ لکھنؤ گئے۔ اس کے بعد میں ورزش کا شوق تھا، ورزش سمجھتے ہیں باڈی بنانے کا، جم کرنے کا شوق تھا، بدن کثرتی اور پھرتیلا تھا، یعنی جم کر کے انہوں نے اپنے بدن کو مضبوط بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد میں فیض آباد کے ایک امیر محمد تقی، یاد رکھنا محمد تقی کو ایسے باغوں کی سرپرستی کا شوق تھا۔ محمد تقی نے ان کو ملازم رکھ لیا اور ناسک ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ یاد رکھنا ناسک جو ہیں ان کا بدن جو ہے، جسم جو ہے بہت مضبوط تھا، چونکہ یہ کثرت وغیرہ کرتے تھے، جم کرتے تھے، ورزش کرتے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنا باڈی گارڈ ان کو رکھ لیا محمد تقی نے، امیر محمد تقی نے، اور انہی کے ساتھ ان کی وجہ سے یہ لکھنؤ آ گئے شیخ امام بخش ناسک۔ اس کے بعد میں ایک رئیس میر کاظم علی سے منسلک ہو گئے، جنہوں نے ناسک کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھنا، میر جو ہے کاظم علی ہیں، انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا شیخ امام بخش کو۔ ان کے انتقال پر اچھی خاصی دولت ناسک کے ہاتھ آئی، یعنی انہوں نے بیٹا بنا لیا اور ساری دولت جو ہے وہ ان کے ہاتھ آ گئی۔ انہوں نے لکھنؤ میں بود و باش اختیار کر لی اور فراغت سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ شیخ امام بخش ناسک نے باقاعدہ طور پر شاعری کا فن کسی استاد سے نہیں سیکھا، یاد رکھنا ان کا کوئی مستقل استاد نہیں تھا، اور ناسک کسی کے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے۔ اودھ کے حکمران غازی الدین حیدر نے، یاد رکھنا اودھ کے نواب ہیں، حکمران ہیں، غازی الدین حیدر نے ناسک کو باقاعدہ ملازم رکھنا چاہا تھا، مگر انہوں نے منظور نہ کیا۔ شاہی عتاب اور درباری آویزشوں کے سبب کیا ہے کہ یہ مطلب ایسی نوکری کر رہے تھے باڈی گارڈ کے طور پہ، تو ان کو تمام جگہ سے ان کی آویزشوں کی وجہ سے کیا ہے، تمام سبب ان کو سفر کرنے ہوئے شہروں کے۔ بھائی جہاں پہ مالک جائے گا، آپ باڈی گارڈ ہیں تو آپ کو تو جانا ہی پڑے گا۔ تو کیا ہے، لکھنؤ چھوڑ کر الہ آباد پہنچے، فیض آباد، بنارس، کانپور،
یہ تمام جگہوں پر رہنا پڑا۔ فیض آباد، لکھنؤ، بنارس یہ سب پاس پاس میں ہیں، لیکن آخر لکھنؤ واپس آ گئے۔ نظام دکن کے دیوان، یاد رکھنا، چندو لال نے کثیر رقم کو بھیج کر ناسک کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی۔ یہ وہ شخص ہے چندو لال، اس نے کئی اور بھی شاعر ہیں ان کو بھی دعوت دی تھی، جیسے خواجہ حیدر علی آتش ہیں، ادھر اور بھی نواب اور بھی شاعر ہوئے ہیں جن کو انہوں نے دعوت دی تھی۔ دعوت میں انہوں نے اپنے وہاں بلایا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا ناسک نے، اور وہ وطن چھوڑ کر نہیں گئے۔ ناسک لکھنؤ اسکول بولے لکھنؤ دوستان کے اولین معیار قرار دیے جا سکتے ہیں، یعنی دوستان لکھنؤ جو ہے اس کے پہلے شاعروں کی فہرست میں گنے جا سکتے ہیں۔ ان کی پیروی کرنے والوں میں لکھنؤ کے علاوہ دہلی کے شاعر بھی تھے۔ لکھنؤ کے علاوہ ان کی شاعری میں دہلی کی بھی جو رنگ ہے شاعری کا، دوستان کا، وہ نظر آتا ہے۔ ناسک اسکول کا سب سے بڑا کارنامہ اصلاح زبان ہے۔ اصلاح زبان میں انہوں نے بہت کام کیا اور اپنی شاعری کو صاف ستھرا رکھا، اور یہی ہدایت دوسرے شاعروں کو دی۔ لکھنویت سے شاعری کا جو خاص رنگ مراد ہے اور جس کا سب سے اہم عنصر خیال بندی کہلاتا ہے، وہ ناسک اور ان کے شاگردوں کی کوششوں ایجاد کا نتیجہ ہے۔ ناسک کے کلام کا بڑا حصہ شائع ہو چکا ہے۔ ان کی کلیات میں غزلیں ہیں، رباعیاں ہیں، قطعات ہیں، تاریخیں اور ایک مثنوی بھی شامل ہے۔ تو آج میں نے مختصر سا ان کا تعارف، اور شروع میں جو میں نے شعر پڑھے تھے وہ سبھی شعر جو ہیں وہ شیخ امام بخش ناسک کے ہی ہیں۔ تو سمجھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہائی اسکول انٹر کے لحاظ سے یہ اتنا کافی ہے تعارف، حالانکہ بی اے میں بھی اتنا تعارف لکھنا بہت کافی ہو جائے گا۔ باقی ان پہ تفصیل سے ان کی غزل گوئی پہ بعد میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔